نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، پچھلے درس کے اندر ہم نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی خدمت کے اندر پیش کیے تھے۔ آج حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی شجاعت اور آپ کی جام شہادت جو آپ نے نوش فرمایا، اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے ویسے تو کفر و اسلام کے درمیان ہونے والی اکثر اور مشہور جنگوں میں حصہ لیا، لیکن آج غزوہ خندق کا ایک واقعہ آپ کی خدمت کے اندر پیش کروں گا۔ غزوہ خندق یاد رکھیے 5 ہجری کو پیش آیا۔ اس غزوے میں کفار کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی اور مسلمان صرف 3,000 تھے۔ خندق مسلمانوں اور کافروں کے درمیان حائل تھی۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مشرکین کے ساتھ اتفاق کر لیا۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا تو دل کے اندر یہ بات ضرور آئی کہ وہ دونوں تو اکٹھے ہو گئے، ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اور صاف بات ہے، ان کفار کے ساتھ مشہور جنگجو عمر بن ود بدبخت وہ بھی ساتھ تھا، جن کی طاقت کے ڈنکے بجتے تھے، جن کی طاقت 1,000 آدمی کے برابر سمجھی جاتی تھی۔ عمر بن ود یہ میدان میں آ کر للکارنے لگا اور چلانے لگا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا اور کہنے لگا حل من مبارزن، کیا ہے تم میں سے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ بار بار کہتا، حتیٰ کہ یہ کہتا مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں ہے، تمہاری جنت کہاں ہے جو تم کہا کرتے تھے جو شخص قتل ہو جائے اسے جنت ملتی ہے۔ عمر بن ود کے ان الفاظ نے حیدری خون کو للکارا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میرے نبی کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اجازت عطا فرمائیں، میں اس بدبخت کو تیس نیس کر کے رکھ دوں گا، اسے واصل جہنم کر دوں گا۔ میرے نبی بڑے خوش ہوئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر انور سے امامہ شریف اتارا، حضرت علی المرتضیٰ کے سر مقدس پر رکھا اور فرمایا اے علی اب جاؤ، اب اللہ کے حوالے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میدان کے اندر آتے ہیں، اس بدبخت عمر بن ود کو للکارتے ہیں اور کہتے ہیں اے بدبخت اب آ تو میرے مقابلے کے اندر۔ عمر بن ود جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے اے بھتیجے میں تیرے ساتھ تو لڑنے والا نہیں ہوں، کیوں؟ اس لیے آپ کے والد ماجد کے ساتھ میرے بڑے تعلقات تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا اب تو رسول اللہ کا دشمن بن کے آیا ہے، علی المرتضیٰ اب تیرے سے لڑ کر رہے گا اور تمہیں واصل جہنم کر کے رکھے گا۔ یہ الفاظ عمر بن ود کو غصہ دے گئے۔ علی المرتضیٰ للکار رہے ہیں، حیدری خون للکار رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم عمر بن ود کو کہتے ہیں اب آ میدان کے اندر۔ عمر بن ود کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے میں تو اکیلا 1,000 بندوں پر کافی ہو جاتا ہوں، لیکن یہ تو بتا تیرا تعارف کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا علی مجھ کو کہتے ہیں ایک بندہ خدا کہوں، میرا اتنا ہی دعویٰ ہے میں خادم مصطفیٰ کہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم لڑائی شروع کرتے ہیں۔ آپ پہلا وار مبارک کرتے ہیں، پہلا وار مبارک خطا جاتا ہے، دوسرے وار مبارک
ایسا کرتے ہیں آپ اس کے دو ٹکڑے کر کے رکھتے ہیں۔ ادھر بیٹھا عمر بن ود کا بیٹا میدان کے اندر آتا ہے، حنبل نامی، جب وہ میدان کے اندر آتا ہے میرے علی اس کو بھی واصل جہنم کر دیتے ہیں، اور فاتحانہ انداز کے ساتھ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علی المرتضیٰ کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں۔ علی المرتضیٰ کو فرماتے اے علی، آج جو تو نے کام کیا ہے، رب کعبہ کی قسم تیرے اس عظیم کارنامے پر آج رب ذوالجلال کی جانب سے اعلان ہو چکا ہے، رب ذوالجلال کی جانب سے یہ پیغام عام ہے، صدائے عام ہے، آج جو علی نے کام کیا ہے، علی کے کام پر رب بھی خوش ہے، رب کا مصطفیٰ بھی خوش ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی اس ادا پر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ اب آگے میں آپ کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کے عنوان کے تحت آپ کے حوالے سے بات پیش کرتا ہوں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ایک خارجی ملعون عبد الرحمن ابن ملجم جو مکہ معظمہ سے کوفہ آیا تھا، ان دنوں ایک نہایت حسین و جمیل خارجی عورت جس کا نام قطام تھا کوفہ میں رہتی تھی۔ جب ابن ملجم کی اس پر نظر پڑی تو اس کا عاشق ہو گیا، اور دوسرے دن ہی اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اس نابکار اور بدبخت عورت نے نکاح کا پیغام تو بڑی خوشی سے قبول کیا، مگر مہر بہت زیادہ طلب کیا، جس کے اندر 3000 اشرفیاں، ایک لونڈی اور ایک غلام، اور ساتھ ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کا قتل تھا، اور کہا جس دن تم علی کو شہید کر دو گے اس دن تم سے میرا نکاح ہو جائے گا۔ ابن ملجم نے یہ سن کر کہا جب میں علی المرتضیٰ کو شہید کر دوں گا تو میں خود کیسے زندہ رہوں گا اور تیرے ساتھ نکاح کس طرح ہوگا؟ اس پر عورت نے کہا اگر تم علی المرتضیٰ کے بدلے کے اندر تم قتل ہو گئے تو پھر مجھ سے بہتر عورتیں تمہیں اللہ تعالی جنت کے اندر عطا کرے گا، اگر کسی ہیلے سے بچ گئے تو پھر مجھ سے نکاح کر لینا۔ چنانچہ ازلی بدبخت ابن ملجم یہ ساری شرطیں منظور کرتا ہوا تلوار کو زہر آلود کرتا ہوا چلتا ہے، اور صبح صبح جا کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور وہ بدبخت مسجد کے اندر چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز کو شروع فرماتے ہیں، اور نماز کی حالت کے اندر وہ بدبخت آپ پر وار کرتا ہے، وہ بدبخت آپ کے ساتھ یہ ظلم کرتا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر تلوار کا وار کرتا ہے۔ آپ کو شدید زخم آتا ہے، اور آپ کو جب شدید زخم آتا ہے آپ ایک نعرہ مارتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرتے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں مراد کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد آپ زمین پر گر گئے اور فرمایا میرے قاتل کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ یہ سن کر لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑا، آپ کے ہاں پیش کر دیا۔ میرے علی المرتضیٰ کا اخلاق دیکھیے، آپ نے فرمایا اطیبوا طعامہ وعلینوا فراشہ، فرمایا اسے کھانا کھلاؤ، اسے بستر پر بٹھاؤ، اسے پانی پلاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر لوگ دیکھنے لگے یہ کیسا منظر ہے، علی المرتضیٰ کو اس نے وار کیا ہے اور ایسا زخم لگایا ہے جس سے علی المرتضیٰ کے جسم مقدس سے خون ٹپک رہا ہے، لیکن میرے علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں اس کے لیے کھانا بھی لاؤ، اس کے لیے بستر بھی بچھاؤ، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اسے پانی بھی پلاؤ۔ جب پانی پلانے کے لیے پیش کیا گیا تو وہ کہنے لگا اس کے اندر زہر ملا ہوگا، میں نہیں پیوں گا۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے فرمایا بدبخت، کاش اگر آج تو یہ پانی پی لیتا، رب کعبہ کی قسم کل قیامت کے دن حوض کوثر سے میں اس وقت تک پانی نہ پیتا
جب تک میں تمہیں پہلے نہ پلا لیتا، لیکن تیرے نصیب آج ہر گئے ہیں، تیرے مقدر آج بد نصیبی کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں۔ لیکن آپ نے اتنے الفاظ کہتے ہی اپنی جان رب ذوالجلال کے سپرد کر دی۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے علی المرتضیٰ کے اس اخلاق سے، آپ کے اس حسن کردار سے، آپ کے اس حسن اخلاق سے ایسی جھلک نظر آتی ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم سے سرشار ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی جھلک نظر آتی ہے۔ علی المرتضیٰ کے اخلاق کو لاکھوں سلام۔